مومنین سے التماس ہے جتنا جلدی ہو سکے صفِ عزا پہ تشریف لے آئیں۔ یہ ایک مجالس کا اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ کل 29 رجب کو موضع آئمہ باری میں سالانہ مجلس ادا ہے، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے شرکت فرما کر عملاً اجر رسالت ادا فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ممبر پاک پہنے کی سعادت حاصل کریں گے سلطان الشعراء، شاعر آل عمران، شہنشاہ فضائل جناب شوکت رضا شوکت صاحب۔ بواز بلند سلوات۔ شوہر امام پدر ہے نبی بطول کا۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ استاد الشعراء بیٹھے ہیں اور مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ شوہر امام پدر ہے نبی بطول کا، بے مثل مرتبہ ہے یہ بی بی بطول کا۔ قرآن فرشتے نبی اترتے رہے جس جگہ، قرآن فرشتے نبی اترتے رہے جس جگہ، مہمان رہا اس آنگن میں وہ بھی بطول کا، مہمان رہا اس آنگن میں وہ بھی بطول کا۔ عکس توحید دکھتا تھا بیٹی کے روپ میں، عکس توحید دکھتا تھا بیٹی کے روپ میں، کرتے رہے تبھی تو ادب نبی بطول کا، کرتے رہے تبھی تو ادب نبی بطول کا۔ کیسے حبیب مان لوں ان کو رسول کا، کیسے حبیب مان لوں ان کو رسول کا، باغ فدق جو کھا گئے سبھی بطول کا۔ درود پڑھتے ہیں مل کے چیئر ایسے کر دو مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عالی مرتبت عزت معاب انکل چودھری مشتاق صاحب، بھائی دلاور، بھائی دلدار اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ جو بندے بول لیتے ہو بسم اللہ ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ یہ جو ہاتھ اجازت ہے جی، یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے؟ آپ تھوڑا سا آگے نہیں آ جاتے آپ لوگ؟ آپ بیٹا اگر برا نہ مانو، گھر سے یہاں تک جو آ گئے ہو تو مجلس کا حصہ بن جاؤ۔ تجھے پتر تھوڑا جا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں، آ جا بسم اللہ کرم، بڑی مہربانی۔
مجلس کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. جی بسم اللہ تسی جی کیسے مزاج؟ سلامت رہیں. خوف ہے بادشاہ جی ایک اوکھی جی گل تو نوکری شروع پیا کردا. خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے؟ خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے جس میں حرمل پہ کپ کپاہٹ ہے. کروڑ واری شکریہ انہیں ہاتھوں دی خیر ہوئے جی وہ پہوی جی راضی استہ دینے. خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے؟ اپنے ہی دل ہے میرا قرآن سو بابوزو کھلا علمہ پاک نے درمیان کھڑا ایویں دل کر گیا. میں مصرے بڑے پیارے نے مینوں نویں نے سال دینے تے میں پڑھے نہیں اس علاقے تے کچھ چہرے ایسے ہیں میرا دل کر گیا. موضوع میں دسیاں بغیر پیا پڑھنا چوتھے مصرے تک پتہ لگنا ہے بھئی موضوع کی یہ خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے جس میں حرمل پہ کپ کپاہٹ ہے. تیر گردن میں جا لگا جس کو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ. جی بادشاہ اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول جی نے بزرگاں دیا انتظار قرآن سو راضی ہو گیا ویر جی. سارے اصغر دے نوکر بولو ہائے دری. اللہ اور عزت دے شہزادی اور عزت دے. تواڈے سنن دی کیا بات ہے؟ 14 دی قسم میں نہ پترہ دے بولن دی کیا بات ہے؟ خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے؟ خوف ہے یا قضا کی آہٹ ہے جس میں حرمل پہ کپ کپاہٹ ہے. تیر آپ کے کیا کہنے؟ تیر گردن میں جا لگا جس کو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ. چلو ایسا کمال ماحول بنا ہے لمحوں میں 4 مصرے اور پڑھ دوں؟ میں نے حکم کر اچھا ٹھیک ہے. تیر گردن میں جا لگا جس کو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ. ایک لفظ پڑھ رہا ہوں سگوں. سگ کی جمع ہے. سگ کے معنی ضروری نہیں ہے میں بتاؤں آتے ہیں آپ کو. مقتل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے. بادشاہ توجہ. مقتل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. بادشاہ جی سلام نے میرا جی 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 اللہ اکبر. جڑے پیچھے بیٹھے ہو سچی تو ہم سمجھ نہیں آیا تو پھر یا تسی اتھے آ جاؤ یا میں اتھے ٹر جانا. ایک کام تو دسو اندر سمجھ آیا میرا مولن تے دل نہیں سی. چلو تیری مرضی. مقتل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے. تھینک یو سر بنڈل آف تھینکس. مقتل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے. مقتل میں یہ اعلان کیا وہ بندہ ظلم کرتا ہے جو سمجھ کے نہیں بولتا. مقتل میں یہ اعلان کیا بھائیان توجہ آپ قضا نے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. یہ معجزہ ہے جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر اصغر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی رگوں سے. چاچا جی پتر دی من توڑے نسلان دی من توڑی ہو دنی آلے آلے ہو جیلہ مالے ہو دینی آلے ہو چکا لے ہو جیوو جیوو جیوو. جڑا نوکر ہے حسین دے پتر داؤ بولے ہائے دری. بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر. اللہ اکبر. تو سننے دے کیا کہنے. مقتل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. یہ معجزہ ہے جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر اصغر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی. جیلم دینے تک کا اتنا عزت دار ایک کلاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ کروائیے گا. میں بادشاہ علی اصغر کے مصائب نہیں پڑھ رہا فضائل پڑھ رہا ہوں. اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے میری 1000 مجال ہے. 4 میں سے اور پڑھوں بھائی جان. ماحول بن گیا. بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں. بسم اللہ کر بسم اللہ کر. بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں. عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں.
علم کی قسم دیتا ہوں بھائی جان، مجھے توقع تھی کہ مجھے درد تبسم پہ یہاں سے داد آ جائے گی۔ بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں، بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں، عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں۔ فیصلہ کرنا شوکت کیا پڑھ رہا ہے؟ عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں، علی اصغر تیری مسکان پر صدیاں نچھاور ہوں، تیرے ہنسنے سے پہلی بار دہشت گرد روئے۔ او بسم اللہ کراں، او بسم اللہ کراں، اینا پتران دیا جوانی ہومن، جی بادشاہ جی وہ سلام ہے میرا، معاشرہ کے ہاتھ اچھا رہے۔ بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں، عجب درد، جی مہربانی، درد تبسم دی داد دا او دے مزے دا بڑا بہت شکریہ۔ بڑے ہی سنگ دل بد مست ظالم مرد روئے ہیں، عجب درد تبسم ہے کہ سب بے درد روئے ہیں، علی اصغر تیری مسکان پر صدیاں نچھاور ہوں، تیرے ہنسنے سے پہلی بار چلو آؤ بادشاہ پھر اس تو اتے چلیے، مالکہ دی قسم اس تو بھی اتے چلیے۔ 3 دفعہ ہور مل کے ہاتھ سے تیر گرا۔ مسائب نہیں پڑھ رہا میں، مجھے عادت ہے مسائب کے موضوعات کو بسم اللہ کرا، عادت ہے مجھے تسی جیو پتر جیون نسلاں جیون، عادت ہے مجھے مسائب کے موضوعات پہ فضائل پڑھنے کی۔ 3 دفعہ ہر مل کے ہاتھ سے تیر گرا، کون کہے بدبخت نہ یوں بے درد بنو، باپ کے ہاتھ پہ دی آوازی اصغر نے، کانپتے کیوں ہو تیر چلاؤ مرد بنو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں صدقے جاواں، اور جیو آئے دری چاچا جی سلام جے، کیا ماحول ہے، آئے دری بادشاہ جی بادشاہ والا ذکر ہے، میری 1000 مجالیں میری کی اوقات ہے، میں کون ہونا 35 سال ہو گئے میں نے شیر آکھ دیاں 4 مصرے چ ایک گل ایسی بھی ہوئی ہے کبریائی دے حوالے نال، من پسینہ آ گیا بھی گل تے ہو گئی ہے تے کراں گا کتھے۔ ملنگ شاہ جی 14 دی موجودگی دی قسم ہے، میں اپنے آپ پہ کئی باری سوچے مولانا بھی گل تے ہو گئی ہے، کراں گا کتھے، سنے گا کون، دل پہ کرتا ہے بھی آج پڑھ دیں۔ ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے، یا علی دا واسطہ جے، اس تو ایک سیکنڈ بعد میں پتر داد منگا میں تو اللہ مجرمہ، مولا دی قسم نہ میں پہلی باری آیا نہ میں آخری باری آیا، اتنا سانجے تو میں چاچے مشتاق حاضر ہون شروع کی تھی تے بڑے آگا جی سرکار آل اللہ مقام نور اللہ مرکز دے قدمین چومے میں پھر میں مرشد عرصہ شرازی کل جیلم ساری زندگی نوکریاں کیتی آنتی نے بہت پڑھیا کو میں پہلی باری نہیں آیا، میں تقاضا کر رہا اس تو بعد داد آئمہ باری میں عباس شہرہ کو ساری زندگی پڑھتا رہا تے بالکل نہ بولیا جے گل ایسی ہے جڑی میرے اندر ہے تے میں جگہ نہیں سی لبدی بھائی جے لب گئی ہے تے ضرور سنیا جے۔ ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے ظالم و مظلوم میں ایک حد فاصل کھینچ دی۔ سلام ہے سر آپ کو، سلام ہے سر آپ کو، جی 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 نسلاں جی من تو اڈیاں مہربانی بھائی اللہ آپ کو عزت دے، مالک راضی ہوں من، سلام ہے تو اڈے سنن، قرآن سو میں راضی ہو گیا بھائی شبر ہوں مولا گوائے کوئی تقاضا ہی مک گیا، کوئی نہ بولے کوئی گلا نہیں۔ ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے، ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے ظالم و مظلوم میں ایک حد فاصل کھینچ دی، اور کیا نکھارا گلشن توحید کو شبیر نے، اس نے اصغر کے لہو سے کبریائی سینچ دی۔ بڑی اوکھی گل سی تے بہت شکریہ پتر جیون توڑے، او آخری چہرے مسلام ہے میرا غازی استادے نے
غازی استانے نے بڑی مہربانی حیدری نسلاں جیون تواڈیاں ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے سنے تو نہیں سننا شکر نہیں مہربانی ششمہ بچے کو لے کر فاطمہ کے لال نے ظالم و مظلوم میں ایک حد فاصل کھینچ دی کیا نکھارا گلشن توحید کو شبیر نے مہربانی اس نے اصغر کے لہو سے کبریائی سینچ دی دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا ہزاروں ماویہ زادوں کا دل ناشاد کر ڈالا صدقے جاواں دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا دلوں کے دیس میں خیبر نیا مہربانی بیٹا دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا ہزاروں مہربانی بہت شکریہ ہزاروں ماویہ زادوں کا دل ناشاد کر ڈالا یا علی میری مدد کیجئے گا ابھی دیوار کعبہ کی ہنسی بھولی نہ تھی جن کو علی اصغر کے ہنسنے نے انہیں برباد جی وہ آپ کی کیا بات ہے دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا ہزاروں ماویہ زادوں کا دل ناشاد کر ڈالا ابھی دیوار کعبہ کی ہنسی بھولی نہ تھی اچھا چلیں آپ کو ایک کافی میں عجیب انداز سے دیوار کعبہ کی ہنسی بتاؤں آپ نے کہا داد والے لفظ کوئی نہیں تو چلیں تھوڑا اس سے آگے بڑھیں ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر مہربانی ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی محشر دی فجر تک لعنت ہے اس بندے جڑا تہاڈی خوشامد کرتا ہے بادشاہاں دے دروازے تو آ گیا میں اس توتے میرے کول جگہ کو نہیں عقیدہ پڑھن واسطے میں دسو میں کتھے ٹر جاں جتھے میں مصرع پڑھاں تے میں داد لب جائے جڑے بچے جڑے جوان نہ بولے تسی میں دسو میں کی کراں میں کہے ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی میرے علی کی عداوت کا شوق مت پالو علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ جی بادشاہ صدقے نام میرے مجھو اللہ اکبر علی حق علی ہزار زور لگایا ہے تسی جیو تواڈے پتر جیون تواڈیاں نسلاں جیون غازی استانے نے ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر اے مسلم جی میسج کر دیا جی بابے نے ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی میرے علی کی عداوت کا شوق مت پالو علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ فیصلہ آپ کو یاد ہے قرآن کا لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل ٹھیک ہے چلو جی میں فائدہ ہو گیا چاچو مشتاق دے بہ جان دا
ادھی آیت میں پڑھی ادھی نہ پڑھ سکی نہیں ٹھیک ہے نا فائدہ ہو گیا نا اگر ہم ہن ترجمہ بھی ادھا دے کریں گے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا میں کہہ رہا ہوں یہ عرش فرش کے سب دائرے سمٹ جاتے 20 منٹ گن کے تو ہو لینے نے راضی رہتے چاچا جی یہ عرش فرش کے سب دائرے سمٹ جاتے حرم 1000 بھی ہوں تو زمین سے ہٹ جاتے جناب بنت اسد کی یہ مہربانی ہے علی صدف میں نہ ہوتا پہاڑ پھٹ جاتے جی بھائی جان جی بھائی جان جی وہ شاباش شاباش کروڑا ہماری شکریہ ہو یار اللہ آپ کو عزت یہ زبان سلامت رہے علی صدف میں نہ ہوتا ایک اینگل اور پڑھا ہے دا نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا پہلی باری میں ارمان ہے اس بندے دے یعنی ماں شیعہ دے ہو جب کر گیا دکھ لگا میں چلو بڑے بندے ہو تھوڑی مرضی نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا بھائی جان میری مدد کرے دے داد نہیں مدد والی گل ہے اوکھی گل کروں گا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا اور درار ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ شوکت ابھی تو شکر کرو کہ علی کی لاف میں جی بسم اللہ بہت شکریہ جی بڑی مہربانی جی نگاہ شوق نے سید بہت شکریہ یہ ہاتھ اونچے رہے نظامت کی نوکریاں مولا نے آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں مالک قبول فرمائیں نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا میں کی ہویا 10 منٹ ہوئے میں پڑھ دے ہیں تو میرے نالوں میں نا تے محرم 2 ہی پڑھے جائیں غازی تے نویستان ہے ٹھیک میرا پتر پھر 5 کون پڑھے تیرے ہوندے ہیں معجزہ ہو ہی نہیں سکتا جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے فتوہ مدان دی بھی ہوتے واسطے ضرورت نہیں میں کہا جو منکر ہے ولایت کا بھائی جی تھے کتھے مہربانی کر دیو مہربانی جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ہائے 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 ہاں 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 ایک کام اوکھا سی نا ہاں چپ کر گئے پچھو بولتے پیسو جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ذرا 13 رجب سجدے میں جا کر پوچھنا خود سے جو بچہ آئے کعبے میں اسی کا باپ کافر ہے دل بنے تے بولو حیدری ذرا 13 رجب جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے میں نے کہا مالک غریب سے غریب آدمی کا یہ دل ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں باہر کی دیواریں ٹھیک ہوں کیسی فطرت دے نیڑے میں گل کیتی سی سلام ہے تو انہوں اللہ کرے تو آڑے ہاتھ اچھے رہاں اوکھی گل جڑا بندہ بول دے میرا محسن ہے میں وہ دا مکروز ہوں میں نے کہا مالک غریب سے غریب آدمی کا یہ دل ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں اندر کا پتہ تو اندر والوں کو ہوتا ہے نا اندر ٹی وی نہیں ہے فریج نہیں ہے اچھا بیڈ نہیں ہے اچھا صوفہ نہیں ہے
چلو جس کے پاس بیڈ نہیں ہے وہ چارپائی پہ گزارا کر لیتا ہے، جس کے پاس LCD نہیں ہے وہ چھوٹا ٹی وی لے لیتا ہے. اندر کے حالات کا تو اندر والوں کو پتہ ہے نا. لیکن ہر کسی کا دل ہوتا ہے باہر کی دیواریں ٹھیک ہوں. کیوں؟ باہر سے اندر کا پتہ چل جاتا ہے. نہیں، آپ نے یہ خبریں سنی ہوگی، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کراچی میں چلتی بس سے بندوں کو اتار کے شہید کر دیا گیا، کوئٹہ میں شہید کر دیا گیا، تفتان میں شہید کر دیا گیا. طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے کرتے اتارے، ان کے سینے پہ ماتم کے نشان نظر آئے، زنجیر کے نشان کمر پہ نظر آئے، انہیں شہید کر دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا. نشان کدھر ہے؟ یا ادھر ہے یا ادھر ہے. باہر سے اندر کا پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہے نا مولانا، باہر سے اندر کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا یہ اتنا مہنگا گھر بنوایا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلے ہی گھر ہے جس میں مستری کو مزدوری امامت ملی ہے. نسلان جیون بادشاہ توڑیاں سلام ہے تو بھئی آپ اندازہ تو کریں کتنا مہنگا گھر ہوگا. سرکار جبرائیل امین سید الملائکہ ہے، کو مذاق نہیں ہے. وہ فرشتہ ہے جس کے دشمن پہ اللہ نے لعنت کی ہے. جبرائیل امین نے اینٹ اٹھا کے بادشاہ اسماعیل کے حوالے کی، 2000 رکعت شکرانہ پڑھی. سخی اسماعیل نے سخی ابراہیم کے حوالے کی، 2000 رکعت شکرانہ پڑھی. بادشاہ ابراہیم نے دیوار پہ رکھی، 2000 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. جس کے گھر کی تعمیر کی ایک اینٹ رکھ کے 3 معصوم 6000 رکعت نماز شکرانہ پڑھے، اس بادشاہ کو شریعت میں علی کہتے ہیں. بولو مک گئی حیدری راضی رہے آجے. یہ گنجائش ہے، آج ناراض نہیں ہونا، اولاد ہیں تھوڑی راضی رہے آجے. ٹھیک ہے، اتنا مہنگا گھر بنوایا. گھر کے سامنے والی دیوار ہے، دیوار میں دراڑ ہے. مستری کہیں چلا بھی نہیں گیا، تیرے پاس ہے. جس مستری سے بنوایا ہے وہ کہیں چلا بھی نہیں گیا مالک. پھر تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو کون کہتا ہے دیوار ٹھیک ہو جائے گی؟ تو ارادہ کر لے دیوار ٹھیک ہو جائے گی. پھر کسی نئے مستری کو بھیج دے، اوپر سے بھیج دے بس. یہ دراڑ چلی جائے گی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں، دراڑ تو میں نے خود رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا ہے غریب سے غریب آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ گھر کے دیواروں میں دراڑیں نہ ہوں، تو انہیں خود رکھی ہوئی ہے. فرمایا شوکت چھوٹی سی ایک لکیر پہ الجھے ہوئے ہو تم، چاہے تو لاکھ نقش مٹا دے پہاڑ سے. جن کے دلوں میں بغض علی کی دراڑ ہے ان کا علاج کرتے ہیں ہم اس دراڑ سے. ہائے ہائے ہائے. کروڑ بار شکریہ. جن کے دلوں میں بغض علی کی دراڑ ہے، بڑی مہربانی، ان کا علاج کرتے ہیں ہم اس دراڑ سے جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے. لو جی یا علی مدد، راضی رہنا. جس کا بدن بنا تھا، اس 3-4 منٹ دی نوکری قبول کر. جی بیٹا، جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے، وحدت قضا اسی کے اثر میں ہی آ گیا. نہ 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 چاہے روٹ بھی جاؤ، اس پنڈال میں اس مجمع میں ذات تھوڑی ہے. جس کا بدن بنا تھا، اسے مصر دی ذات بن دی ہے. جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے، وحدت قضا اسی کے اثر میں ہی آ گیا. تم نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا، وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی ہے. جی بادشاہ، تم نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے. چلو جیس موڈے جو 4 میں سے اور سن لو. تو رزق بو تراب پہ پلتا رہا مگر، تو رزق بو تراب پہ پلتا رہا مگر، دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا.
تو رزق ابو تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا، اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا، تجھ سے نماز میں بھی نہ برداشت ہو۔ سارے بولو حیدری۔ اللہ رسول سجا تواڈے پتر جیون، تواڈیاں نسلاں جیون، ذرا بھی ذاکری والی گل نہیں، قرآن سو ذرا بھی ذاکری والی گل نہیں، نوکری والی گل ہے۔ مالک اس دربار کو، ان گھروں کو، اس ماحول کو صبح محشر تک سلامت رکھے۔ زندہ بیٹیاں علی کی، میں آکھیا زندہ کدے نہ رو میں، زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے۔ میں ہزار شوکت رضا قربان کر دیا تھوڑی سہایت تو سلام ہے، میں 5 منٹ گن کے تھوڑے ہو لینے نے، راضی رہو، وعدے پورے ہو گئے۔ زندہ بیٹیاں علی کی، نسل ہی جیوے تھوڑی عزاداریاں نصیب ہون۔ زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے۔ تاریخ نے پہلی بار آج مدینے کی گلیوں میں عباس کو اونچا روتے دیکھا۔ میں پتہ نہیں ادیب شاہ کی آگے، مورخ نے پہلی بار آج مدینے کی گلیوں میں عباس کو اونچا روتے دیکھا۔ میں تے سنن تو صدقے تھی ہوں، 4 سے 5 منٹ جناب کے لینے۔ پہلا قدم علی کی بیٹی کا گھر سے باہر آیا، مقتل کہتی فصاح الحسین۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں علماء کی زندگیاں گزر گئیں۔ علماء آج بھی آتے رہتے ہیں سلام کرنے کے لیے ان درباروں میں۔ ترجمہ کروائیے گا اس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ فصاح الحسین، حسین بلک بلک کے رویا۔ بچے نہیں جیسے رو رہے ہوتے نسکیاں بھر بھر کے، صدقے جاواں، بلک بلک کے رویا حسین، تڑپ تڑپ کے رویا حسین۔ قریب آ گئی میری شہزادی، بھائی کی گردن میں دونوں باہیں ڈال دی علی کی بیٹی نے۔ زمانہ وہ تھا جب میری شہزادی کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے۔ جب بندہ مسائب نال پیار کرتا ہے، میں وہ نال گل کروں گا 3-4 منٹ میں اور پڑھنے۔ زمانہ وہ تھا جب میری شہزادی کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے اور بادشاہ کے پاس بھی ابھی سر تھا۔ ہائے ہائے، اور تیریاں نسلاں دی خیر ہوئے یار، قرآن دی قسم ایدہ نہ ہی عزاداری۔ شہر پسند والے بہن برات والے ترازی ہوں، بادشاہ کے پاس بھی ابھی سر تھا۔ دونوں باہیں بھائی کی گردن میں ڈال کے علی کی بیٹی نے کہا حسین سفر کے آغاز میں کیوں رو رہے ہو؟ دین بچانے کے لیے جا رہے، اتنا قیمتی سفر ہے اور تم سفر کے آغاز میں رو رہے ہو۔ غریب نے کہا علی اب میری مجبوری ہے، میں تمہیں ساتھ نہ لے جاتا، مجبوری یہ ہے میں نہ جاؤں دین نہیں بچتا، تم نہ جاؤ میں نہیں بچتا۔ مجبوری ہے میں نہ جاؤں دین نہیں بچتا، تم نہ جاؤ تو میں نہیں بچتا۔ تو حسین میں جا تو رہی ہوں، پھر کیوں رو رہے ہو؟ جنہ جنہ پتروں نو ماواں نال پیار ہے انہاں پتروں نو منت کردا ہائے آکھن باقیاں دی مرضی۔ غریب نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا لیا مجھے ماں یاد آ، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے پھر کبھی ماں کے شہر میں نہیں آنا۔ ماتم 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 جنہ دے مذہب چاہے گنجائش، میں مرنے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے پھر کبھی ماں کے شہر میں نہیں آنا۔ مجھے اماں یاد آ رہی ہے، دیکھنا قافلے میں ہر بیٹے کے ساتھ اس کی ماں ہے،
اکبر کے ساتھ اس کی ماں ہے، عون کے ساتھ اس کی ماں ہے، قاسم کے ساتھ اس کی ماں ہے، اصغر کے ساتھ اس کی ماں ہے، میری ماں کوئی نہیں۔ بھائی کی گردن چوم کے فرماتی ہے اچھا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میں تیری ماں ہوں۔ تیرا میرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میں تیری ماں ہوں۔ گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی، جنت البقیع کا قبرستان آیا، پھر رویا حسین، پھر داڑھی چوم کے کہتی آپ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے حسن یاد آ رہا ہے، میں اتنے مشکل سفر پہ جا رہا ہوں، کاش آج میرا حسن ہوتا، میرے ساتھ چلتا۔ ہاتھ چوم کے فرماتی اچھا تیرا میرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد تیرا حسن بھی میں۔ آئے مک گئی ہے میری آج دی مجلس، گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی، جنت البقیع کا قبرستان آیا، حسن بن گئی، راستے میں عالیہ بن گئی، شام غریبہ آئی، عباس بن گئی۔ بہت بڑا بندہ ہے جڑا ہائی نہیں کر سکیا۔ ایک باری میں جملے پھر پڑھوں ہاں تے مجلس میری مک گئی۔ امام حسین بادشاہ اس طرح دینے کسے شادی تھوڑنا ہوئے، گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی، قبرستان آیا، حسن بن گئی، راستے میں عالیہ بن گئی، شام غریب آئی، عباس بن گئی۔ واسطہ جے سین دے اجڑندہ کوئی شیعہ ایسا نہ ویڑا ہے نہ کرے، شام کا دربار آیا، علی بن گئی، شام کا دربار آیا، علی بن گئی۔ ایک باری پتر پھر سنتے میں مجھے چھڑ دینی ہے، گھر کے دروازے پہ ماں بن گئی، قبرستان آیا، حسن بن گئی، راستے میں عالیہ بن گئی، شام غریب آئی، عباس بن گئی، شام کا دربار آیا، میں نے کھڑی، شام کا دربار آیا، علی بن گئی۔ سال کی قید گزار کے محمد کی قبر پہ پہنچی، خدائے سخن سرکار انیس فرماتے ہیں اس رنگ میں آئی علی کی بیٹی، محمد کو نہ علی لگی، نہ حسن لگی، نہ زینب لگی، نہ عباس لگی، نہ بطول لگی۔ انیس فرماتے نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا، رسول ماتم ماتم ماتم، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا۔ آواز آئی زینب نانا تیرا شکر گزار ہے، اور میری بچی جہاں میرے بیٹے تھک گئے تو نے وہاں سے۔ عزت دار شہزادی